کافی جواب ہمیں دے رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکینہ اتارتا ہے۔ یہ سکینہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے، سکینہ وہی لفظ ہے جس کو تسکین بھی کہتے ہیں، جس کو سکون بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی لفظ کی آگے مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ سکون زمین کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو آسمان کی چیز ہے جو میں اوپر سے اتارتا ہوں۔ باری تعالیٰ کہاں پر اتارتے ہیں؟ کہتا فی قلوب المؤمنین، دنیا کے کسی سپر سٹور پر خدا اس کو بکنے کے لیے نہیں بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی بندہ مومن کے دل پر اتارتا ہوں۔ گویا سکینہ کا جہاز آسمان سے ٹیک آف کرتا ہے اور سیدھا بندہ مومن کے دل میں جا کر لینڈ کر جاتا ہے، اور جس دل میں لینڈ کر جاتا ہے نا، وہ پھر جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی اس کو سکون میسر ہے۔ اور اگر یہ لینڈ نہیں کرتا ہے تو پھر بندہ محل کے اندر بیٹھا ہوا لذتوں کو راحتوں کو انجوائے کرتے ہوئے بھی نیند کی گولیاں کھا کر رات کو سویا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ سکینہ جب تک ہمارے اندر نہیں نہ آتا تب تک پھر حال وہی ہے جو میں نے ابتدا میں کہا کہ واصف صاحب کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر روشنی ہے باہر کے چراغوں میں کیا کرے گا؟ باہر کی لذتیں آپ کو وقتی طور پر تسکین دے سکتی ہیں، مزہ دے سکتی ہیں، لیکن وہ حقیقی سکون کا نعم البدل نہیں بن سکتی ہے۔ اور جب یہ سکینہ اندر آ جاتا ہے تو پھر مولانا روم کے بقول کہ اگر عالم سراسر خار باشد دل عاشق گل و گلزار باشد، اگر ساری دنیا کانٹوں سے بھی بھر جاتی ہے تو عاشقوں کے دل پھر بھی پھولوں کی طرح کھلے رہتے ہیں۔ وجہ ان کے سکون کا سرچشمہ باہر کے سامانوں پر نہیں ہوتا ہے بلکہ من کی دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سکینہ کا جہاز کس دل کے اوپر لینڈ کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی لینڈنگ کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کا جو ایئرپورٹ ہے نا، اس کے حالات ذرا سازگار ہونے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایئرپورٹ کے اوپر حالات سازگار نہ ہو، موافق نہ ہو، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں لینڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا سکینہ کے جہاز کو دل کی سرزمین پر لینڈ کرنے کے لیے دل کے ماحول کا حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ اب وہ حالات کی سازگاری کیا ہے اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ذرا علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرکزہ سے پوچھ لیں کہ یہ سکون کے آنے کی علامت کیا ہے؟ یہ نور سکینہ جس کو نور ولایت بھی صوفیہ نے کہا، یہ جب دل میں آتا ہے تو پتہ کیسے چلے کہ یہ آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے؟ تو علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر 3 نشانیاں اس کی بیان کی ہیں، اور وہ ایک کرائیٹیریا ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے جس پر پرکھ کر میں بھی، آپ بھی، ہم میں سے کوئی شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کس قدر یہ آیا ہے اور کس قدر یہ نہیں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات سکینہ کی ڈیفینیشن کرتے کرتے ہیں یا نور یستقر فی القلب، یہ ایک نور ہے جو بندہ مومن کے دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ یستقر، ٹھہر جاتا ہے بندہ مومن کے دل میں، اور ٹھہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت والے دن ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہا ہوگا، وہاں تک بھی ساتھ ہی جاتا ہے۔ علامہ علوسی بغدادی نے کہا یہ وہی نور ہے جس کے متعلق آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ ہمارے 11 منٹ ختم ہو چکے ہیں، پیچھے 19 منٹ رہ گئے۔ تو آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مرد مومن کی فراست سے ڈرا کرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں نظر آپ کی 6/6 بھی ہے تو کس کام کی اگر دل اندھا ہے؟ اور قرآن نے کہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھا ہو جائے، بصیرت سے بندہ خالی ہو جائے، تو بصارت پھر کیا کرے گی؟ یہ ظاہری آنکھوں کی بنائی کیا کرے گی؟ وہ آنکھیں کس کام کی جو حق کے جلووں کو دیکھ نہ سکے، وہ کان کس کام کے جو حق کے نغموں کو سن نہ سکیں، اور وہ زبان بھی کس کام کی جو حق کا اعتراف نہ کر سکے۔
تو لہذا یہی وہ نور ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ پرومس کرتا ہے کہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. فرقان کیا ہے؟ یہ جو تردد ہے لائف کے اندر، ادھر جاواں کہ ادھر جاواں، یہ کروں یا وہ کروں، ایسے کروں، آگے جاؤں کہ پیچھے جاؤں، کتنا سارا تردد ہے. کتنے لوگوں کی زندگی کا کتنا ٹائم تردد کے اندر گزر جاتا ہے. یہ تردد پھر ختم ہو جاتا ہے. جیسے رات کے اندر کمرے کے اندر تاریکی ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کبھی آپ میز سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کرسی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اور ایک لائٹ جب آن ہوتی ہے ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے مکان پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی حساب اس نور سکینہ کا ہے. جب یہ دل میں آتا ہے تو اشکالات رفع ہو جاتے ہیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، تردد ختم ہو جاتا ہے. تو پہلی نشانی کیا بتائی علامہ علوسی بغدادی نے؟ ہی نور یستقر فی القلب. یہ ایک نور ہے جو بندہ مومن کے دل میں ٹھہر جائے.